और मोहम्मद वाले मोहम्मद गुलाम सल्लल्लाहु नारे तकबीर नारे तकबीर नारे रिसालत नारे रिसालत नारे हैदरी आवाज़ बुलंद नारे हैदरी और मोहम्मद वाले मोहम्मद गुलाम सल्लल्लाहु। अब आपके सामने हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन किबला अल्लामा हामिद अली समराना साहब खिताब फरमाएंगे। इनकी सेहत व सलामती और तमाम उलमाए हक़ की सेहत व सलामती के लिए बावाज़े बुलंद सलावत।
تمام مومنین مومنات، اس عزاخانے کے بانیان، مؤسسین، معاونین، جتنے اہل ایمان دار فانی کو محنت کر چکے ہیں، تمام دے بلندی درجات واسطے سورہ فاتحہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللهم بارك على سورة الفاتحة إلى المؤمنين والمؤمنات، اللهم اغفر خطيئاتهم وسيئاتهم واحشرهم مع النبي الكريم والأئمة المعصومين، اللهم اجعلهم من الراشدين وارحمهم برحمتك يا أرحم الراحمين، صلى الله على محمد وعلى آله صلوات سید الشہداء فارغی الصلوات، برائے تعلیل ظہور حضرت قائم آل محمد باواجی بلند الصلوات، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، باواجی بلند الصلوات، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ الصلاة والسلام على العبد المؤيد والرسول المصدق والمصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ ثم رحمة الله على أحبابهم وأصحابهم ومحبيهم ومواليهم أجمعين، ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين، أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد وقوله الله، بسم الله الرحمن الرحيم،
احسانات پروردگار دے لا متناہی نعمات رب کریم دیاں جنہ دا انسان احسان نہیں کر سکتا، جنہ کو بندہ شمار نہیں کر سکتا۔ سامعین محترم، مگر مجھے انگنت احسانات جو میں سمجھتا سب تو قدیم احسان ہے حسین جیسا رہا۔ امام حسین علیہ السلام جیسا پیشوا عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، میں اس حدیث کی روشنی چارج کر دیا کہ معصوم نے فرمایا اذا اراد اللہ بالعبد خیرا قذف فی قلبہ محبت الحسین۔ جس شخص نال اللہ بھلا بھلائی دا ارادہ کرے، جس شخص نال اللہ اچھائی دا ارادہ کرے، اس دے قلب وچ حسین کی محبت جتنے بندیاں دی زبان تے سبحان اللہ ماشاءاللہ دے الفاظ حدیث سن کے آئے، خدا شاہد ہے او خوش نصیب جنہاں نال اللہ نے بھلائی دا ارادہ۔ پوری دنیا کے اندر اس وقت فضائے بسیط ایکو ہی نعرہ گونجتا ہوا سنائی دے رہے ہیں، حسینیت زندہ باد اور یزیدیت۔ اس پاداش سے کوئی سن قتل چکرے اسا سب کچھ چھوڑ سکتے ہیں مگر یہ نہیں چھوڑ سکتے۔ میں اور بھی اپنے حضرات سمیت ایک دفعہ چاہنا سارے میرے نام بلند آواز نالا کو حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت۔ کوئی بندہ میں طالب علم تو اگر پوچھے کہ نعرہ حسینیت زندہ باد اور یزیدیت مرد آباد کیا ہے، میں عرض کرتا ہوں کسے مذہب کے خلاف کوئی پروپیگنڈا نہیں ہے، یہ نعرہ کسے مکتب فکر دے نظریات و افکار دی نفی نہیں ہے۔ سامعین محترم، ایک جملے میں تعارف کروانا چاہنا، میرے تو کوئی بندہ پوچھے حسینیت کیا ہے، یزیدیت کیا ہے، میں جواب چاہتا ہر اچھائی کا نام حسینیت ہے، ہر برائی کا نام یزیدیت ہے۔ میرے نام ہو یا کوئی نام، ہر خیر کا نام اور ہر بدی کا نام، ہر فسق و فجور کا نام یزیدیت ہے، ہر عمل خیر کا نام حسینیت ہے۔ سید الشہداء نے میدان کربلا سامعین محترم ہر عمل خیر بچایا۔ سید الشہداء دا قیام فسق و فجور کے خلاف دربار ولید جدا مطالبہ بیعت کیتا گیا، خدا مر گیا خدا آ گیا، پھر اگلا لفظ کہا بیعت۔ سرکار سید الشہداء نے فرمایا ولید رات ہے، رات کی تاریخی ہے، تاریخی شرط کا بیعت نہیں، میں حسین روشنی جدا لوگ دیگر اپنی رائے کا اظہار کر سن، میں حسین بھی اپنی رائے بیان کر سن، ہاں جدا میں بیان کر سن تو وقت پتہ لگ سی ایونا احق بالبیعت والخلافہ، بیعت خلافت دا اصلی حقدار کون ہے؟ یا چکے سننے والے بندوں میں لفظ بدل کے آپنا چاہنا، گویا سید الشہداء نے فرمایا صبح جدا میں دربار چاسا خط تو کری مطالبہ بیعت، جو میں وقت حسین نے دیا جواب دے سا قیامت تک
کسی یزیدی کو مطالبہ بیعت کرن دی جرات نہ ہو سی، کسی حسینی کو بیعت کرنی نہ ہو سی۔ حضرت نے دربار ولی نے کہ حسینیت کا تعارف کرایا اور یزیدیت کی بدکرداری کو سید الشہداء نے نقاب اٹھائے، فرمایا ولید کیا تو نہیں جانتا ان اہل بیت النبوہ ومادل الرسالہ، سارا گھر رسالت کا مرکز ہے، میرا تعلق اہل بیت نبوت نال ہے، سارا گھر رسالت کا مرکز ہے، وہ مختلف الملائکہ، سارے گھر ملائکہ کی آمد و رفت ہے۔ اس جملے نے وہ توجہ نال سمجھ سید الشہداء نے حسین کا تعارف نہیں کرایا، حسینیت کا تعارف کرایا۔ حسینیت کیا ہے؟ مکتب اہل بیت کا نام حسینیت ہے، مکتب رسالت کا نام حسینیت ہے، مکتب وحی و الہامی ہے حسینیت۔ تو پھر سید الشہداء نے جملے استعمال فرمائے، میں اہل بیت نبوت نفرتا، سارا گھر رسالت کا مرکز ہے، سارے گھر ملائکہ کی آمد و رفت ہے، بنا فتح اللہ و بنا ختم۔ ولی نہیں پتا اللہ نے کائنات کا آغاز بھی 9.5 فرمائے، اختتام بھی 9.5 فرمائے۔ ایک بڑے متوجہ لوگ، وہ مدرسہ ہے، علمی ادارہ ہے، سبحان اللہ، متوجہ حضرات کا مجمع ہوتا ہے۔ اکثر میں پوری کوشش نال چاہنا حضرات کی خدمت سے اپنی معلومات درج کرنا، میرے پاس دھیان رکھنا۔ امام مظلوم نے دربار ولید کے اندر حسینیت سمجھائی ہے، حسینیت کتنا مقدس مکتب ہے، سارا گھر رسالت کا مرکز ہے، سارے گھر ملائکہ کی آمد و رفت ہے۔ اللہ نے کائنات کی ابتدا بھی 9.5 فرمائی، اختتام بھی 9.5 فرمائی۔ یہ جملے کتنے لطیف جملے بھائی جان، میں تفصیل اتنی وجہ چاہتا، کتنی احادیث کی روشنی امام حسین علیہ السلام نے فرمایا آغاز کائنات بھی 9.5 ہوئے، ایک کیوں نہ کہاں عدم دے سناٹے کو اللہ نے نور اہل بیت کا بھی ختم فرمایا۔ اور سامعین محترم، جب تک حجت خدا کوئی ان کا وجود کائنات راسی، جب تک کائنات کو حجت خدا کا وجود اٹھوئے سی، نہ زمین راسی نہ آسمان راسی۔ سید الشہداء نے فرمایا اللہ نے 9.5 آغاز کائنات کی فرمایا، اختتام کائنات کی 9.5 فرمیسی۔ اما رجل جنی بیعت کا مطالبہ کر رہے ہیں، مولن بالفسق و اعلانیہ فاسق و فاجر ہے، شارب الخمر ہے۔ اور جڑے جملے نا سید الشہداء نے، اور میرے نوجوان ابھی تو میرے پاس نہیں گئے، پہلے حسینیت کے تقدس کو سمجھایا، یزیدیت کی خباثت کو بیان فرمایا۔ یزیدیت کیا ہے؟ فسق و فجور کا نام یزیدیت ہے۔ فرمایا وہ شارب الخمر ہے، شراب خوری یزیدیت ہے۔ سامعین محترم، مظلوم کربلا نے اگلا جملہ فرمایا، فَإِنَّهُ رَجُلٌ، وہ تو ایسا رنگ انسانیت ہے جڑا تارک الصلاۃ ہے،
یہ تو مطلب بے نمازی یزیدیت ہے، نمازی ہونا حسینیت ہے۔ حضرت نے مختصر انداز پورا مکتب حسینیت سمجھایا، پھر یزیدیت کا تعارف اور یزیدیت کو نقاب کشائی کرنے کے بعد فرمایا ولید مثلی لا یبائی و مثلا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت کر ہی نہیں سکتا۔ نہیں لطف نہیں لیا سارے کا دینا، میں ذرا اس جملے کو ریپیٹ کرنا چاہنا۔ سید الشہداء نے حسینیت اور یزیدیت کا تعارف کراون کے بعد یہ نہیں فرمایا کہ میں حسین یزید کی بیعت نہیں کرنا، بلکہ فرمایا مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت۔ میرا انتہائی محترم مجمع پوچھنا تو چاہیے نا مولا، مطالبہ بیعت میرے تو ہے، میرا امام جواب اس فرمیسی ظاہراً میرے تو مطالبہ ہے، لیکن دراصل مطالبہ بیعت اس نظام تو ہے جڑا نظام بناون والا اللہ ہے، پہنچاون والا میرا نانا رسول اللہ ہے۔ دراصل یہ اس سے نظام دی کڑی ہے کہ شروع ہے کائنات کو ایک حق کا نمائندہ، ایک باطل کا نمائندہ، یا ایک لفظ بدل کے آتا ایک نمائندہ رحمان، ایک نمائندہ شیطان چلا ہے۔ اگر نمائندہ شیطان نمرود کی صورت چایا، نمائندہ رحمان ابراہیم بن کے آیا۔ اگر نمائندہ شیطان فرعون آیا، نمائندہ رحمان موسیٰ آیا۔ اگر نمائندہ شیطان ابو جہل و ابو لہب آئے، رحمان کا نمائندہ بن کے مصطفیٰ آیا۔ میں تاریخ کے ڈھیر سارے بچوں تسلسل توڑ کے اگر شروع کائنات تو واقعہ کربلا کا فسق و فجور اور شیطانیت سمٹ کے یزید کی صورت نظر آئی، مد مقابل نمائندہ رحمان حسین نظر آیا۔ نمائندہ رحمان نے اس نظام شیطان نے نمائندہ کی بیعت نہیں کی تھی، موسیٰ نے فرعون کی بیعت نہیں کی تھی، ابراہیم نے نمرود کی بیعت نہیں کی تھی، سردار انبیاء نے ابو جہل و ابو لہب کی بیعت نہیں کی تھی، ممکن نہیں۔ تائی فرمایا اسے نظام کا نمائندہ میں حسین ابن علی ہاں، مثلی لا یبائی و مثلا، نہ میں اس کی بیعت کر سکتا نہ مجھ جیسا، کوئی ایڈا اعتماد آنا حسین نو حسینی تھے، فرمایا یاد رات قیامت تک کوئی حسینی کسی یزیدی دی بیعت نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ۔ میرے محترم سامعین، میرا سوال ہے احباب کی خدمت میں، جدا سردار شہداء سید الشہداء مدینہ چھوڑ رہے ہیں، کتنے بندے جڑے مدینے جو امام حسین نال آیا ہے، یہ کوئی فکری بات ہے، سوچنے والی بات ہے۔ اللہ اکبر، مشورہ دے واسطے آیا ہے، مشورہ واسطے آیا، مولا یمن چلے جاؤ، کسے آکھیا اتھائی مدینے رہو تھوڑی جان بچ سکتی ہے۔ فرزند زہرا فرمایا جان بچ سکتی ہے، اسلام نہیں بچ سکتا۔ میرے محترم سامعین، جب مدینے کے اندر امام حسین فرما رہے ہیں کہ یزید کیا ہے، یزیدیت کیا ہے، لوگ باور نہیں کر رہے، باور نہیں کر رہے۔ تنہا فرزند بطول نے مدینہ چھوڑا، واقعہ کربلا تو بعد کچھ زیادہ عرصہ تو نہیں گزرے، جدا یزید نے لشکر کشی کی تھی اور مدینے کے اندر مدینہ طیبہ کی حرمت میں بھی پامال کیتا گیا، مسجد نبوی کی حرمت میں پامال کیتا گیا۔ کتنے افراد شہید ہوئے، ممبر کے تقدس کا تقاضا ہے، میں بیان نہیں کر سکتا۔ کتنے ہمارے بعد اور ناشائستہ افعال سے مرتکب ہوئی، فوج
واقعہ ہر رہا میرے محترم سامعین، بندے 10,000 مارے گئے مدینے ان کے برعکس کربلا 72 مارے گئے، کربلا 100 مارے گئے میں مختلف روایات، کربلا 150 مارے گئے، کربلا 250 مارے گئے، زیادہ ہو جاتا ہے جڑے کربلا مارے گئے وہ شہر تو میرے پاس جڑے کربلا مارے گئے وہ شہر تو دور مارے گئے، جڑے مدینے مارے گئے شہر دے اندر مارے گئے، جڑے کربلا مارے گئے وہ تعداد تھوڑے ہیں، جڑے مدینے مارے گئے وہ تعداد زیادہ ہیں، وہ جڑے کربلا کے صحرا اور جنگل مارے گئے انہاں دا نام بھی زندہ ہے، کردار بھی زندہ ہے۔ بولو میرے نام ایک تو میں چھوٹے جے بچے کھڑا کرا نا شہدائے کربلا کے نام سنا 5-7 نام سنا ہوئے انہیں نا اور چھوٹا جا بچہ بھی شہدائے کربلا جو 5-7-10 نام لازم سنا دے سی کہ میں پوچھا جنہیں کربلا تو آج مدینے مارے گئے انہوں نے نام سنا کوئی ایک بندہ بھی تھا جو میں جیسا نہ سی جڑا انہاں مقتولین نے نہ دسے جنہیں کربلا تو آج مدینے مارے گئے، کوئی فرق سمجھ آیا؟ سامعین محترم قرآن اللہ نے وعدہ فرمایا ان تنصر اللہ ینصرکم، جڑا بندہ میرے دین کی سربلندی کی خاطر شان کا نذرانہ پیش کرسی میں علی کل شیء قدیر وعدہ کرسا ہوں دا نام بھی سربلند رکھا کردار بھی سربلند رکھا۔ شہدائے کربلا زندہ باد، بولو نا میرے نال، وجہ کیا ہے؟ جان کا نذرانہ پیش کی راہ خدا ہے۔ سامعین محترم اس وقت جگہ مدینے دے اندر ہر چل افرا تفری مچی جدا 10 محرم زہرا دلال 3 دہاڑے اندر 10 وقت دریا کے زبان اس پہلے مدینے کے حالات خراب ہونا کیا یزید دی بیعت میں توڑ دیتا جائے یا ہون بھی یزید دی بیعت باقی رہ جائے جڑا شد فرات ذبح ہوئے مور نبوت دا سوارا سیدہ شباب اہل الجنہ جیدی محبت کو رسول نے اپنی محبت قرار فرمایا بیداری کہتا ایسے لوگ کیا نا بیانی ایک جملہ عرض کرنا چاہنا پڑے لکھے حضرات بس ہر جابر حکومت اپنا اقتدار بڑھاؤں واسطے تو نے اقتدار واسطے ہمیشہ دو کام کرنا قوت احساس کا فاتحہ، دوسرا جرأت اظہار کا فاتحہ۔ لوگوں کے اندر ظلم و تشدد کر کے ناجائز ذرائع استعمال کر کے جبر و اکراه کے ذریعے سوسائٹی کے اندر معاشرے کے اندر ایسا جمود پیدا کر دیے تاکہ لوگوں کے اندر احساس کا سمجھ جائے فلسطین میں بے گناہ بندے بارے وجہ غزہ جانوروں کی طرح لوگوں نے ذبح کیتا جائے ٹس تو مس نہ ہوئے ساڈا نویں میں معاملہ سے پاکستانی یا پاکستان جنہوں والے وہ فلسطین کے غزہ دی احساس ختم ہو گیا جتنا ظلم و تشدد ہو گیا احساس ختم ہو گیا کیونکہ استعمار اپنے اقتدار کو توڑ دینا چاہتے ہیں اور پوری دنیا کے اندر اپنی استقبالیت منافذ کرنا چاہتے ہیں لہذا ایسی فکر آ گئی معاشرے کے اندر سپورٹ دوسرا ظلم و جبر کے ذریعے لوگوں کے اندر بولن کی طاقت ختم کر دی ہے ہر حکومت تاکہ کوئی بول نہ سکے تائیں فرزند زہرا نے دو ہی اقدام فرمائے پہلا احساس کو پیدا فرمایا دوسرا لوگوں کے اندر بولن کی طاقت پیدا فرمائی اور میرا جملہ آپ سمجھیں سید الشہداء نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے لوگوں کے اندر قوت احساس کو پیدا فرمایا اور لوگ جمع ہوئے بات ہو گئی یار سہارا
گزریا جرأت اظہار پیدا کرن واسطے زہرا دی دین دمشق دے دربار وہ پلیت تا سوچ بھی نہ سکتا ہو بھیڑ دے نو بھیرا اٹھے بیان کربلا وہ بھی کوئی بولر کی طاقت رکھتے ہو اتنا ظلم و تشدد ہو گیا کوئی نہیں بول سکیا وہ مستور کیا بولر کی طاقت رکھتے ہو اس قتل کی غور کرنی چاہیے پیچھے تو لوگ منع کر رہے ہیں سید و شہداء کو روانی دے وقت آپ ہے اپنے سکے آپ ہے مولا آپ لگے بنو بھیڑا نمال نہ لے جاؤ سید و شہداء نے اس فلسفے میں سمجھ لوگا پیچھے کا یار جب 28 رجب تو نہیں پتہ پتہ لگا امام علیہ السلام مختلف جواب فرمائے محمد ابن حنفیہ نے فرمائے انشاءاللہ وجرہم صبایا نہیں بچتا اللہ کا دین جب تک میرے نال رہنا نہ ہو یہ فضائل ہے یا مسائل ظاہر ہے کوئی نام نہیں پیدا کرنا اجل ہوگا سمجھنا ہی آ رہا ہے جو سید و شہداء پر ددار ہونا اللہ بھی کیوں جا رہا ہے بلکہ میں ایران کے بہت بڑے عالم نے جملہ نقل کرنا چاہتا ہوں کہ سید و شہداء جب اس نتیجے تک پہنچے نا جو پورے جزیرہ عرب کوئی نہیں جنہا میری نصرت و مدد واسطے آئے سوائے چند لوگاں دے وقت سید و شہداء نے قیام واسطے جنہا راہ اختیار فرمائے وہ مظلومیت کا راستہ یہ وجہ ہے سید و شہداء مدینہ چھوڑے دیا مظلومیت کا ہر ہتھیار اپنے نام لیے وہ آئی اکبر کی جوانی وہ آئی نصرت کی معصومیت وہ آئی قاسم کی نوخیزی چھوڑ دے پہ وہ مظلومیت کے ہتھیار عباس بے بازو انہا بزرگاں لکھے مگر سب تو مظلومیت کا قیمتی ہتھیار زینب عالیہ لبوتا گریہ بھی ضرور کرو لوگ کے سوچ دیا لوگ سوال کرتے تو یزید تھے حسین کی جنگ کہ کربلا کے ہدف کو محدود کرنے واسطے دو شہادیاں دی جنگ ہے دو شہادیاں دی جنگ ہے بات ہو گئی دو شہادیاں دی جنگ ہے یعنی حسین بھی شہزادہ تیری فکر دل لعنت تو یزید کو بھی شہزادہ تیرے بقول اگر دو شہزادیاں دی جنگ آئی ایک کا وحد دریا میں مارے آ گیا وہ افراد کی جنگ آئی قتل ہو گیا ایک شہید کر دیا گیا بس میرا سوال ہے نہ لوگ آتے اس ناسبیت سوچنے وقت میرا سوال ہے اگر دو افراد کی جنگ آئی تب حسین کی شہادت تو بعد انہیں بھیڑا دے ہم کھاچ رسیاں پا ساڑھے معاشرے میں اگر دو بندے کی لڑائی ہوئے تو دو ہی ہو توجہ تو ہمارے آنے والے غیر کا خود کیا جیسے نال لڑائی آئی جیسے نال دشمنی آئی ہمارے آئے اگر حسین نال دشمنی آئی حسین زمارے آئے مت حسین کی شہادت تو بعد وقت امام زین العابدین کو پابند رسل کیوں کی سچیتے آؤ نال بے شک کری آنکھی جو آنسو آمنتے حقیقی گری ہے یہ معرفت کے آنسو سے کیوں بھائی جان میرے محترم سامعین کربلا تو بعد ظلم و تشدد دے ذریعے اے ملعون چاہتے ہیں وہ جڑا خیمے ہے نا جڑا ہے امام کربلا وہ اپنے دور دا حسین ہے وہ اپنے دور دا حسین ہے خوفزدہ کرنا چاہتے ہیں اپنا روح کو دبدبہ جمانا چاہتے ہیں معاشرے کے اندر اپنا روح اور تسلط پیدا کرنا چاہتے ہیں تاکہ آئندہ کوئی بھی ساڑھے فسق و فجور کے خلاف آواز نہ اٹھائے کربلا کے بعد میں مسائل سائیں کرنے چھوڑے تھے
ساڑھے کھولے بندے بھی بتنا دیا بیبیاں دے نام نہیں چاہنے چاہنے بیبیاں دے نام نہیں عدد دے خلاف او ایک نا چھپاؤ والی سازش ہے جو کربلا تو بعد کا کردار چھپ جائے تو غور فرمایا میرے حضرات کربلا کے بعد میں کردار میں کہ دراصل حسینیت کو زندہ باد کی تھا سید و شہداء کو قتل کرنے کے بعد پردلار القابت رسم کر کے معاشرے کے اندر اپنے ظلم و تشدد کے ذریعے تسلط کیا ہونا چاہتے ہیں تاکہ آئندہ کوئی سر نہ اٹھائے وہ تو سوچ بھی نہ سکتے کوئی ایسی مستور ہوئے جی اتنی غمزدہ ہوئے جے بھرا اٹھے پائے خبر مارے وہ بھی بات کوئی بولر کی طاقت رکھتی ہے سید الشہداء دے قیام کربلا پردلار نال لے بینڈ کی سمجھ اور سمجھتا اور جب جدید میں فرملا کیا نہ کوئی وحی آئی نہ کوئی قرآن نہ کوئی نبی یہاں لائق بنو ہاشم بالملک 1400 سال بعد یزید اسلام کی وکالت کرنے والا آپ تاریخ کے آئینے تھے تو آدھے ہو مسلمان رہا انسانیت کا بھی کوئی واسطہ نہیں ہے برملا ایمان اقتدار اس رہ کے اپنا کا سارا حاشمیہ کی سلطنت دکھیلا لا خبر جا ولا وحی نزل نہ کوئی وحی اتری ہے نہ کوئی آسمان تو خبر آئی ہے جب اس نے اسلام کا تمسخر اڑایا اسلام نے مسلمات نے حملہ کیتا اس وقت عالمہ غیر معلمہ شریکت الحسین زینب عالیہ نے اپنے امام بیٹے کو بٹھا فرمایا زین العابدین بچڑا ہون میں اجازت دے میں پھرات مقصد کو بیان کر اللہ اکبر سید عالیہ نے فقید المثال خطبہ بیان کیا میں خطبہ نہیں پڑھنا چاہتا ایسا عظیم الشان خطبہ کہ سناٹا کھا گیا دربار کے اندر خاموشی بالکل دربار کے اندر سناٹا خاموشی کا عالم جدا ہر کوئی متوجہ ہویا اس وقت بنت حیدر کرار نے تاغوت کی طرف روح کر کے فرمایا یا یزید کے کہہ تک وجہ ساڑیا تو جتنا چاہے ظلم کر جتنا چاہے تشدد کر میں حیدر کرار کی بیٹی تیرے بڑے دربار اعلان کر کے آپ نے لا تومی تو وحینا بلا تنسو ذکر اللہ نہ تو شریعت مٹا سکتا ہے نہ ساڑا ذکر مٹا سکتا ہے اللہ اکبر اے بھائی جان میں جملے پڑھا تھا تمہیں اشارہ کرانا ساتھ نہیں فخر کرنا چاہتا جو میری وجہ تو کچھ ہے میری وجہ تو حسینیت میں کچھ فائدہ ہے نہیں او بھائی جان حسینیت اتنا عظیم مقصد ہے جیسے وجہ تو غیرت میں معاشرے اللہ نے عزت ادا فرمایا جیسے نسبت امام حسین علیہ السلام نے مکتب کی طرف ہو جائے انہوں اللہ معاشرے سے احترام عطا فرمایا اے ذاکر حسین ہے اے مداح حسین ہے اے عزادار حسین ہے اس بندہ لائی کے سلام ہوسی جیسے نسبت حسین کی طرف ہوسی میں اس جملے کی روشنی جانا چاہتا یہ مطلب حسینیت نو تیری میری وجہ کو فائدہ نہیں ہے بلکہ حسینیت کی وجہ کو دین اور میں عزت و احترام حاصل ہے میرے محترم سامعین حسینیت کا زندہ باد کر گئی علی کی بیٹی زندہ باد ہے زندہ باد حسینیت زندہ باد ہے زندہ باد انشاءاللہ حسینیت زندہ باد ہے زندہ باد حسینیت سارے کے حسینیت اگر آپ کیا جائے حسین زندہ باد حسین زندہ باد ہے بولو حسین زندہ باد ہے یزید مردہ باد ہے مگر میری قوم ہمیشہ لیے حسینیت زندہ باد اے عاشورہ والے بلکہ پورا محرم پتہ جلوس حسین میری قوم کے نوجوان ہاتھ سرکار با وفادہ علم پکڑ کے
سڑکوں سے بازار آئے حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد کے نعرے بلند کیوں؟ حسین زندہ باد بھی آپ ان کا اکثر سے، یزید مردہ باد آخر اکثر سے، مگر حسینیت زندہ باد کا نعرہ بلند کرتے اقوام عالم تک اساس پیغام کو پہنچتے ہیں دنیا والوں کربلا حسین اور یزید کے درمیان جنگ نہ، کردار حسین اور کردار یزید کے درمیان حسینیت زندہ باد کا مطلب کردار حسین زندہ باد، یزیدیت مردہ باد کا مطلب کردار یزید۔ میں آخر کوئی جھجک محسوس نہیں کر رہا، کردار حسین کردار رسول رحمان ہے، کردار یزید کردار شیطان ہے۔ اپنی قوم کی خدمت کی ریکویسٹ کر کے میں مسائل عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جب تو آنکھیں نا حسینیت زندہ باد، وقت تیرے واسطے ضروری ہے تیرے بدن تے بھی حسینیت کا نظام نافذ ہونا چاہیے، تیرے ہاتھ تے حسینیت ہو، تیری آنکھی تے حسینیت ہو، تیرے پورے اعضائے بدن تے حسینیت ہو۔ یار میں جملہ آنکھ دے ماں جڑا ہاتھ آئے حسین کا ماتم کرے، اس ہاتھ میں ظلم ملوث نہیں ہونا چاہیے، یہ ہاتھ ہمیشہ مظلوم کا ساتھی لگ رہا ہے۔ بھائی جان میں جملہ آپ دے گا نا، اور جنہ حسینیت کو سمجھے ہے نا، خدا کی قسم اللہ کے ہاتھ ہمیشہ ظالم کے خلاف اٹھتے نظر آئے، مظلوم کی مدد کرتے نظر آئے۔ تیرے سامنے اس وقت حالات کرنٹ ایشو اس وقت تیرے سامنے ہے، فلسطین و غزہ کے مظلومین کا مددگار کون نظر آئے؟ ہوا نظر آئے نا جیسا ہاتھ آئے حسین کا ماتم کرتا نظر آئے۔ بزرگ عالم دین دے جو بولے میں ہاتھوں کو وہ سے دیتا ہوں جو ہمیں حسین میں اٹھتے ہیں، سینوں پہ لگتے ہیں، سینوں پہ نہیں، یہ یزیدیت کے منہ پر تماچا رکھتے لگتے ہیں۔ آباد و خدا پاک کا سلامت رکھے۔ دربار ولید وچ حسین کلہ نہیں گیا، تری ہاشمی جوان نال گیا۔ وسطہ ویلا مدینہ آبادہ مرحوم مولانا لطفانی آگے ہوندے ہیں، تری ہاشمی جوانہ کے درمیان حسین ایویں سونا لگدا جویں ستارے کے درمیان چودھویں دا چند سونا لگدا۔ سید الشہداء جناب علی کے دربار کے اس دروازے میں پہنچے نا، ہاشمی جوانہ نے روک کے فرمایا ہے، میں کسی کو خوف زدہ نہیں کرنا چاہتا، دربار کے دروازے سے رک جاؤ، ہاں جب میری آواز بلند ہوگی نا وقت دربار اس داخل ہوئے۔ جب اس مطالبہ بیعت کی کا امام جواب ارشاد فرمایا، کون نے کہ نام و نفس سے بندہ بیٹھا، میں نام نہیں چاہتا۔ اس نے ولید نو امام دی قتل کی طرف اشارہ کی ہے، تاریخ شب تو فائدہ ہوتا وقت حسین کے قابل ہونا، ان کا قتل کا اشارہ کرنا۔ میرے مولا موڑ کے اس بندے کے پاس لکھا ہے کہ اچھی آواز نال فرمایا، یبن الزہراء، یہ جملے معصوم سی زبان کی، معصوم یعنی حجت خدا دی زبان، یبن الزرقاء کا مطلب فاشا ماتا بیٹا، کمینی ماں کی اولاد۔ جملہ اگر تسا محسوس کرو تو میں اشارے نال آکھنا چاہتا ہوں، کسے حجت خدا دے قتل دا جیڑا بندہ بھی ارادہ کرے وہ حلال زیادہ نہیں ہوگا۔ جب مولا اونچا بولے اللہ جانتا ہے، ام البنین دا پہلا قدم دربار چاہتا ہے، ام البنین دے لال دا پہلا قدم دربار چاہتا ہے۔ مظلوم کربلا یہ عباس کو
دل غازی صبر تے حوصلہ مولا کون ہے جن کے نال گستاخی کیتی ہے یقین فرماؤ ہے کبھی جمیل جملہ زہرا دلال عباس نہ روکے ہاں مدینے نو تہس نحس کرتے ہوئے ہاں عمر بنی مندلہ فرمایا نہیں عباس بندے آتے ہیں وہ سینے پہ ہاتھ رکھیا تو مولا نے پیچھے دھکیل دیتا عباس نے نہیں یہ توہین ہے حضرت وفا مولا دے اشارے چشم نو سمجھن والی با وفا ہستی کا نام ہے عباس اور غازی کی قدر ہو تلوار نیام ہاشمی جوانہ نال لاتی زہرا دا چند واپس پڑھتے باقی ہاشمی جوان گھر آئے میرے قبلہ مقابہ لکھے حسین گھر نہیں آیا سکھا نامی کی قبر پہ آیا سبحان اللہ السلام علیکم یا جدہ نانا پتر دا سلام سبحان اللہ میں دعائی کر سکتا جی میں اگلا جملہ سنو ہر بندے کی یہ بات انا ابن فاطمہ الزہرا نانا میں زہرا کا پتر ہائے 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 انا ابن کا نانا میں تیرا پتر انا ابن بنت نبی کا نانا میں تیری دھی زہرا نانا میں تو بیعت منگے اتنا رونا ہے کربلا دا غریب نانے دی قبر پہ جھڑ وہ آگولی پڑھنے جنہا مقتل دیا کتابت مل رہے اللہ گواہ ہے کربلا دا غریب اتنا رونا ہے خشاک ہے آنکھ لگ گئی خواب اس نانے نو اٹھائے اللہ دا نبی حسین نے پیشانی چون کے فرمائے دن سافر لگ گرا او میرا لال الہ دا سفر کر کلیا نہیں مجنا بھیڑا ہونا اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ نانے دا حکم سن کے جی بدر کو سن سے آؤ عبادت کرتے آؤ نانے نو ملن دے بعد پھرا دی قبر دے آئے اور تیرے بہنابا دے جوڑ سلامت کرتا پھرا دی قبر دے آؤ سلام کی تازہ السلام علیکہ ایوہ المسمو او میرا ظاہر دا کٹھا ہویا بیرن میرا شلام میں آقا آنکھیں تا آپ سکتا حسن پھرا میں مظاہر میں لیے مگر تیری وقتی چنگی قسمت ہے تینو وطن میں قبر کی جاہ مل گئی ہے کربلا بے مسافر آخری سلام میرا آنو آخری سلام کرنے بعد علماء لکھیا ہے علماء کی قبر دٹھنے اگر لفظ بدل گیا تھا ہو سکتا ہے صاحبان معرفت رد کے مقام دے گئے میں آگیا پھرا کی قبر دے بعد پھرا نو ملن دے بعد ہون اس قبر تو ٹرے جیتا علم صرف حسین نوا جس قبر کا نشان صرف غریب جانتا آجا میں نہیں سمجھا سکیا جی کرتے میں لیا دیا یادی میری قبر کا نشان سبحان اللہ میں کہتے لے آپ نے بار سکتا جو بنے گا اور اس قبر تو کرے جی کرتے میں لیا دیا یادی میں تو آپ دفنا رہے قبر اجلہا میں دفناون دے بعد میری
میری قبر کا نشان مٹا درد مندوں کربلا کا غریب ماں کی قبر دعائے علماء فرمائے نام دعائے اطمینان پھر آلی قبر تے آئے بڑے اطمینان جب ماں کی قبر تے آئے قریب بھجنا آئے ماں کی قبر تے کھڑ نہیں سکیا ماں کی قبر تے جھڑ پیا درد مندہ صرف جھڑ نہیں پیا نالی میں لیٹے میں چھوٹا بچہ ماں کے پہلے چلے ماں کی قبر نہ حال اللہ کے آگا اما کربلا میں مسافر نہ سلام اللہ بھائی تھوڑی اکھوں کا تیرا شادہ تسا دنیا کے کام میں کی میں لکھ دفعہ ماں کی قبر نہ نانا سادہ اما مسافر دا آخری سلام درد مندوں ایک اور اوکھا دیا جو لے بیاب مقتلج پڑے ماں دی قبر دا وہ سالیا رو کے آجائے اماں میں پوچھنا یا تیری دھیاں نوران نہیں بنیا اماں او کربلا جنگلوں سیئے پردہ دار زہرا دی قبر آگئی ترے آواز آئیں علیکہ السلام یا شان اللہ مادت سامری بنا رکھنا مادت سلام صدقے جی میں لکھ دفعہ دو جی آواز آئیے علیکہ السلام یا مذبوح اللہم او مادت پس گردن مری بنا رکھنا مادت سلام السلام یا سبحان اللہ او کھوڑے دیاں ٹاپا نال پامال بڑا بچڑا ماتا سلام دنیا کے کام میں چلو ماں میں لڑکوا کربلا دا قریب آتا ہے میں کبھی نہیں پھرتی دے اضافی لفظ پڑے تو وہی اجازت منگا امام دا حکم فائق ہوتا ہے امام دے حکم دی دے رائی زہرا دیا دیا تیاری کی سامان سفر بنی گئے مگر ایک جملہ تفصیلی مسائل لاکھنا چاہنا تو مہادائے رہے کربلا ایک شاہ فرمائے تو میری شریکہ بل حسین بہن ہے اپنا پھول جوڑ میں اپنی فوج کٹھی کرا آدھی آئی میری فوج چون ویسی آدھے میرے نال اکبر ویسی آدھی ہے میں رکیہ نو لے ویسا صدقے ہو جاوا کربلا دے غریب آکھے میرے نال اصغر ویسی بی بی آکھے داک سکتی ہے میرے نال رباب ویسی کربلا غریب آدھے میرے نال قاسم ویسی آنکھیں داک سکتی ہے میرے نال فرما ویسی کربلا غریب آگ سکتے میں اسلام بچا بروستے سردے سے حلیب بھی آکھیا تو سردے سے میں قدردے سے کربلا غریب آکھے داک سکتے میں لوگے سنان تے ہوسا حلیب بھی آکھی میں بے پران ہوتے ہوسا کربلا غریب آکھے داک سکتے میں لوگے سنان تے قرآن پڑھسا حلیب بھی آکھی میں شرابی دے دربار ہوتے مدینے تو باہر مسجد شجرائی میں کربلا کے قریب فرمایا عباس قافلہ رو ہاتھ بن گیا دے مولا کیوں روکا فرمائے میں نانے نال محبت ہے میں جانا ہے دواری نانے نواب سلام کر رہا درد مندہ کربلا کا قریب بتایا نانے دیکھا
حضور مسجد شجرا جگہ مسجد شجرا یہ ہمیں دن کافلا روکو کیوں مولا آدر میں جانا اللہ نے نوہ سلام ہو رہا اور در بندہ ہوئے نامے دی قبر تجھن بھی ہے روئے آدر نانا پتر کا آخری سلام ہائی واللہ سیام ہے والوے کوئی آنا شرف ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم